بیٹا ہماری آج کلاس نمبر 4 ہے، چیپٹر نمبر 2 ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 2 کے بارے میں 9th کلاس کی جو کیمسٹری ہے، ہم نے پچھلی کلاس میں یہ دیکھ لیا تھا کیتھوڈ ریز کی دریافت۔ یہ 5 جو ہے نا یہ ہیڈنگز آپ لوگ لکھ لیں گے، میں دوبارہ 1 منٹ میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں۔ پھر ہم لوگ جو کیتھوڈ ریز کی پراپرٹیز ہیں وہ آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ تجربہ ہم نے کر لیا تھا، پراپرٹیز میں نے آپ کو سمجھانی ہے کہ کیتھوڈ ریز کی خصوصیات کون کون سی ہیں، کیتھوڈ ریز کی خصوصیات کون کون سی ہیں، یہ ہم نے آج بات کرنی ہے۔ اچھا، یہ سر ولیم کراکس نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ سر ولیم کراکس یہ جو ہے نا برطانیہ کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے یہ جو ہے نا یہ گلاس کی ٹیوب بنائی تھی، ڈسچارج ٹیوب بھی اس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک ڈسچارج ٹیوب لی، گلاس کی ٹیوب لی، اس کے اندر 2 الیکٹروڈ کو جوڑ دیا۔ ایک الیکٹروڈ جس کے اوپر جمع کا چارج ہے اس کو ہم لوگ اس نے اینوڈ کا نام دیا، ایسا الیکٹروڈ جس کے اوپر جمع کا چارج ہوتا ہے اس کو اینوڈ کا نام، اور جس کے اوپر منفی کا چارج ہوتا ہے اس کو کیتھوڈ کا نام۔ اور اس کے اندر جو ہوا کا پریشر ہے، جو گیس کا پریشر ہے، وہ بہت ہی کم رکھا، 10⁻⁴ atm اس نے پریشر رکھا۔ اور جب ہائی وولٹیج سے اس نے کرنٹ گزارا، یہاں پہ بیٹری کے ساتھ یا جنریٹر کے ساتھ اس نے تاروں کو جوڑا اور کرنٹ گزارا، تو بیٹا کیتھوڈ سے جو ہے نا وہ شعاعیں نکلی، کیتھوڈ سے ریز نکلی اینوڈ کی طرف۔ ان ریز کو جو ہے نا وہ نام دے دیا گیا کیتھوڈ ریز کا، کیونکہ یہ کیتھوڈ سے نکلی تھی اس لیے ان ریز کو کیتھوڈ ریز کا نام دے دیا گیا۔ اب ان کی بیٹا جو ہے نا وہ خصوصیات کون کون سی ہیں، آپ نے ہیڈنگ دے کے ان کی خصوصیات لکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کیتھوڈ ریز ہوتی ہیں یہ جو ہے نا سیدھی لائن میں حرکت کرتی ہیں۔ تو خط مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھی لائن میں۔ یہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں بھی آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہاں پہ بھی خط مستقیم کا مطلب بالکل جو ہے نا سیدھی لائن میں یہ ریز حرکت کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے بیٹا کہ یہ جو ریز ہوتی ہیں، جہاں پہ اگر ہم کسی پلیٹ کو رکھ دیں، مثال کے طور پر میں یہاں پہ کوئی پلیٹ رکھتا ہوں جس کے اوپر جمع کا چارج ہے، یہ دیکھیں ذرا، میں یہ رکھ رہا ہوں جس کے اوپر جمع کا چارج ہوگا، تو یہ جو ریز ہیں یہ اس کی طرف جھک جائیں گی۔ یہ جو پلیٹ ہے جس کے اوپر جمع کا چارج ہے تو اس کی طرف جھک جائیں گی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو کیتھوڈ ریز ہیں ان کے اوپر منفی کا چارج ہوتا ہے، اس لیے ان کو الیکٹرون کا بھی نام دیا گیا۔ کیا نام دیا گیا؟ الیکٹرون کا۔ تیسری بات یہ ہے بیٹا کہ یہ جو ریز ہیں، جب یہ جو ڈسچارج ٹیوب ہوتی ہے، شیشے کی ٹیوب ہوتی ہے جو ڈسچارج ٹیوب ہوتی ہے، اس کی دیوار کے ساتھ جب یہ ٹکراتی ہیں تو روشنی پیدا کرتی ہیں۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ میں نے جو ہے نا آپ کو بات سمجھا دی ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، ادھر سے گلو پروڈیوس ہوتا ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے۔ نیکسٹ بیٹا بات یہ ہے کہ ان کے جو ہے نا جے تھامسن نے یہ E/m معلوم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیتھوڈ ریز ہوتی ہیں ان کے اوپر خاص چارج ہوتا ہے اور ان کا خاص میس ہوتا ہے۔ بیٹا میں نے آپ سے کیا بات کری ہے کہ یہ جو کیتھوڈ ریز ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک خاص E/m جے تھامسن نے معلوم کری ہے۔ یا آپ لوگ ہائر کلاسز میں جا کے اس کی پوری کیلکولیشن ہے وہ آپ لوگ جانکاری کریں گے۔ یہاں پہ صرف آپ نے یہ بتانا ہے کہ جے تھامسن نے کیتھوڈ ریز کی E/m معلوم کی ہے۔ نیکسٹ جو ان کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز رکھ دیں، فار ایگزامپل مثال کے طور پر یہاں پہ میں اگر کوئی چیز رکھ دیتا ہوں تو یہ جو کیتھوڈ ریز ہیں وہ اس کا سایہ بنا دیں گی، شیڈو بنا دیں گی۔ کیا بنا دیں گی؟ شیڈو بنا دیں گی، سایہ بنا دیں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ بیٹا پراپرٹی بہت امپورٹنٹ ہے، 5ویں نمبر پہ یہ میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ سر ولیم کراکس نے یہ کہا ہے کہ آپ وہی اس ڈسچارج ٹیوب کے اندر، شیشے کی ٹیوب کے اندر جس قسم کی جو ہے نا وہ مرضی گیس استعمال کر لیں، جیسے مرضی یہ الیکٹروڈز کو استعمال کر لیں، یہ جو اینوڈ ہے، کیتھوڈ ہے، یہ میٹل جس مرضی میٹل کا استعمال کر لیں،
جیسی مرضی گیس استعمال کر لیں یہ کیتھوڈ ریز ہر صورت نکلیں گی، ہر صورت کیتھوڈ سے پروڈیوس ہوں گی۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی میں نے پہلا تجربہ کیا، میں نے اس میں گیس اے کو استعمال کیا تو یہ کیتھوڈ ریز نکلی، میں نے گیس بی کو استعمال کیا کیتھوڈ ریز نکلی، میں نے گیس ای کو استعمال کیا کیتھوڈ ریز نکلی، میں نے ادھر جو ہے نا یہ جو الیکٹروڈز ہیں میں نے پہلی دفعہ اس کا آئرن کا لوہے کا استعمال کیا تو یہ کیتھوڈ ریز نکلی، جب میں نے اسٹیل کا استعمال کیا تو کیتھوڈ ریز نکلی۔ تو مقصد یہ ہے بیٹا بات کرنے کا، اس نے یہ بات کری ہے کہ جس طرح جیسی مرضی گیس کو استعمال کر لیں، جس طرح کا مرضی الیکٹروڈ استعمال کر لیں، اینوڈ استعمال کر لیں، کیتھوڈ استعمال کر لیں، یہ جو ہے نا کیتھوڈ ریز ہر صورت میں پروڈیوس ہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں اس کی کنکلوژن پہ، ان کو الیکٹرونز کا کیوں جو ہے نا وہ نام دیا گیا۔ تو دیکھیں بیٹا میں نے آپ سے ایک بات کری ہے کہ جب ہم کسی غیر شفاف چیز کو، میں نے کوئی چیز یہاں پہ رکھ دی ہے، غیر شفاف چیز کو ہم لوگ جب رکھ دیتے ہیں تو یہ اس کا شیڈو بنا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا سایہ بنا دیتی ہیں۔ جب اس کا شیڈو بنا دیتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، سر ولیم کروکس نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا جب شیڈو بنا دیتی ہیں تو ان کی خاص جو ہے نا وہ انرجی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو الیکٹرونز کا نام دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کو الیکٹرونز کا نام دیا گیا۔ تو یہ بیٹا میں نے آپ کو پراپرٹیز بتا دی ہیں، خصوصیات بتا دی ہیں، آپ نے ہیڈنگ دے کے لکھنا ہے، پہلے آپ نے لکھنی ہے 1 منٹ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، آپ نے بتایا خط مستقیم میں سفر کرتی ہیں، کسی چیز کو رکھ دیا جائے تو اس کا سایہ بنا دیتی ہیں۔ اگر ہم ایسی پلیٹ رکھ دیں جس کے اوپر جمع کا چارج ہو تو یہ اس کی طرف جھک جاتی ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اوپر منفی کا چارج ہوتا ہے۔ جب یہ روشنی سے، جب یہ گلاس ٹیوب کی دیوار کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو گلو پروڈیوس ہوتی ہے، روشنی پروڈیوس ہوتی ہے۔ جے تھامسن نے ان ریز کی E/m چارج ٹو میس ریشو جو ہے نا وہ معلوم کی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر گیس A B C D E جو مرضی یوز کر لیں، یہ جو الیکٹروڈز ہیں، یہ جو اینوڈ ہے، کیتھوڈ ہے، جس طرح کا مرضی استعمال کر لیں، یہ کیتھوڈ ریز ہر صورت میں پروڈیوس ہوتی ہیں۔